الله دراسه سند کې خپل کم عالی سند چې د السند العالی فی العالم او که د هغې متعلق د کم مرور سوالی بعضی انسان ته سوالات پیدا کیږي که نه چې لکه دا څنګه عالی سند دی او دا څه وجه ده هغې ضرور هر چا سره خپل سوالات نو مختصر سوال هم انشاءالله کولی شئ که داسې نه کوئ یو چوټ باندې ولیکئ شیخ ته راولېږئ نو مخکې نه دراسه سند کوي د هغه نه وروسته څه طلاب العلم د هغې نه د کتب تسعو د اطراف د هغې قرات فوت شوی انشاءالله شیخ نه مو اجازه واغسته خو اول نیمه ګنټه دا کوي د خپل سند باندې درس کوي متوجه شئ دینا ہے مجھے خالی سند دینا میری اجازت روایت نہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السند العالی فی العالم بندہ نچیز ابو رمیسہ ابراہیم بن بشیر بن یعقوب بن عمر الحسینوی الاسری جامع رحمانیہ کی 5ویں کلاس میں تھا لاہور ایک جماعت محمد حیات لاشاری سندھی صاحب رحمہ اللہ کے پاس گئی تھی محمد ابراہیم محمد ریاض بدائی کے والے ضلع قصور کا گاؤں ہے اس طرح شیخ الحدیث محمد رمضان سلفی جامع رحمانیہ کی شیخ الحدیث رہے اب 1 سال سے لاہور کے یو کے سینٹر میں وہ پڑھا رہے ہیں صحیح بخاری شیخ آصف عریب افغانی شیخ ابو تراب شیخ شفیق مدنی اور شیخ عبدالرشید راشد رحمہ اللہ اس طرح ہم 8-10 ساتھی ہمارے اساتذہ بھی تھے 2-3 ہم طلبہ تھے ہم نے لاہور سے سفر کیا تھا سندھ کا جیکب آباد کا شیخ عبدالستار سندھی حافظہ اللہ سندھ کے یہ ہمارے میزبان تھے ہم نے لاہور سے سفر کیا تھا یہ 2002 کی بات ہے 2002 کی بات ہے جب ہم نے یہ سفر کیا تھا ہم 8-10 ساتھی تھے پہلے ہم سیدھا جیکب آباد میں شیخ کے گوٹھ بستی میں گئے گھر میں پیغام بھیجا تو آگے سے شیخ کا بیٹا محمد ہارون اس کا نام تھا وہ بہر آئے ہم نے بولا کہ ہم
محمد حیات اللہ شاری سندھی صاحب سے ملنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ابو جی تو سفر پر گئے ہیں، وہ فلاں شہر گئے ہیں، ہم 2 گاڑیوں پر 2 کاروں پر سوار تھے، ہم نے کہا جی ہم تو پھر ان کے پاس لے جائیں، ہم نے ملنا ہے۔ وہ ہمارے ساتھ بیٹھے، ہم پورا قافلہ 2 کاروں میں، جہاں وہ بیٹھے تھے کسی اور بستی میں شہر میں، ہم وہاں تقریباً 1 گھنٹے میں وہاں پہنچ گئے۔ ہم وہاں ملے، اطراف صحیح بخاری وغیرہ کا سماع ہوا، پھر ہم نے سوال و جواب کیے۔ جب ہماری شیخ محمد حیات اللہ شاری سندھی صاحب سے ملاقات ہوئی تھی، اس وقت میری عمر تقریباً 17 سال تھی اور محمد حیات اللہ شاری صاحب کی عمر 126 سال تھی۔ 126 سال کا بزرگ جو ہمیں اجازت و روایہ دے رہا ہے، سفید کلر کے تھے محمد حیات اللہ شاری صاحب، کافی ان کا لمبا قد تھا، جسم پر کپ کپی تاری تھی، راشا باتیں کرتے تھے، ایسے ایسے کام بھی رہے تھے۔ ہم اردو میں سوال کرتے، وہ اردو میں جواب دیتے۔ شیخ آصف اریب وہ عربی زیادہ جانتے تھے، وہ عربی میں سوال کرتے، شیخ محمد حیات اللہ شاری ان کو عربی میں جواب دیتے۔ کچھ ساتھی سندھی تھے، عبدالستار سندھی صاحب جو ہمارے میزبان تھے، وہ سندھی میں سوال کرتے تو شیخ سندھی میں جواب دیتے۔ ان کے پاس ہم تقریباً 2-3 گھنٹے بیٹھے، سوال و جواب ہوئے، قرات ہوئی۔ ہم نے کہا ہم آپ سے اجازت و روایہ لینا چاہتے ہیں، ہم نے سنا ہے آپ محمد نذیر حسین محدث دہلوی سے روایت کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا ایسے ہی ہے، جو جماعت آئی ہے میرے پاس، میں ان کو اجازت دیتا ہوں کہ وہ مجھ سے حدیث کو بیان کر سکتے ہیں، تمام کتب حدیث، تفسیر، یعنی جو کچھ بھی ہے باسند آپ مجھ سے بیان کر سکتے ہیں۔ پھر ایک شیخ نے سوال کیا، شیخ آصف اریب صاحب نے، حل لقیتہ، کیا آپ میاں نذیر حسین دہلوی صاحب سے ملے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں، میں ملا نہیں ہوں۔ انہوں نے کہا پھر آپ ان سے کیسے روایت کرتے ہیں؟ بابا جی محمد حیات اللہ شاری صاحب نے کہا میں نے ان کی زندگی کے 27 سال پائے ہیں، جب وہ فوت ہو رہے تھے میں 27 سال کا تھا۔ میاں نذیر حسین دہلوی صاحب نے اپنی آخر عمر میں کہا تھا میں اجازت دیتا ہوں ہر شخص جس نے میرا زمانہ پایا ہے وہ مجھ سے حدیث کو روایت کر سکتا ہے، تو میں نے 1-2 دن نہیں، میں نے 27 سال پائے ہیں میاں نذیر حسین محدث دہلوی کے۔ یہ سوال و جواب اور بھی کافی زیادہ سوال و جواب لکھیں گوگل پر میاں نذیر یعنی محمد حیات اللہ شاری سندھی، یہ لکھیں یا لکھیں سفر نامہ سندھ، میرا وہ سارا مضمون جو کئی سال پہلے میں نے لکھا تھا وہ ساری تفصیل آپ کے سامنے آ جائے گی۔ ابھی جنوری میں انشاءاللہ میری نئی کتاب
پاکستانی محدثین سے جو میری ملاقاتیں ہوئیں زمانہ طالب علمی میں، پاکستانی محدثین بچپن سے لے کر اب تک جو ملاقاتیں ہوئیں، جو میں نے پورے پاکستان کے سفر کیے، وہ ایمان افروز داستان ہے کہ ایک چھوٹی سی عمر کا بچہ کیسے کبھی کدھر جا رہا ہے، کبھی کدھر جا رہا ہے۔ یہ پوری میرا سفر نامہ پہلی جلد انشاءاللہ جنوری میں شائع ہو رہی ہے۔ یہ ساری تفصیل اس میں موجود ہے، ایک ایک لفظ یہاں ساری بیان نہیں میں کر سکتا، مختصر میں نے بیان کر دیا، وہاں آپ کو بھی تفصیل یہ ساری چیزیں مل جائیں گی انشاءاللہ۔ سمجھا گی؟ اور بھی ہم نے پھر رات ہم نے گزارنی تھی عبدالستار سندھی صاحب کے گھر میں، تو ہم نے بزرگوں سے کہا ہو سکے تو آپ بھی ہمارے ساتھ چلیں، تو حیات الاشعری صاحب نے کہا جی میں بھی جانا چاہتا ہوں، پھر ہم ان کو بھی اپنے ساتھ لے گئے۔ پھر سارے اساتذہ سارے طلبہ اگلے دن واپس لاہور آ گئے، جو 8-10 گئے تھے ہم۔ میں نے کہا تم جاؤ، میں نے واپس نہیں جانا، تم جاؤ۔ میں اسی دن نیو سعید آباد بدیع الدین شاہ راشدی رحمہ اللہ کے مکتبہ میں پہنچا۔ عصر کے بعد دیکھا تو محمد حیات الاشعری سندھی صاحب بھی وہاں پہنچے ہوئے تھے۔ میں نے وہاں 1 ہفتے کا قیام کرنا تھا مزید، تو الحمدللہ پھر یہاں بھی مجھے محمد حیات الاشعری صاحب کے ساتھ رہنے کا اور موقع ملا۔ اس طرح تقریباً 1 ہفتہ میں شیخ کے ساتھ رہا، ان سے بڑا میں نے استفادہ کیا۔ یہ وہ سند ہے، صلاح الدین زوم کریں، یہ وہ سند ہے جو مجھے محمد حیات الاشعری سندھی صاحب رحمہ اللہ نے دی تھی۔ یہ وہ سند ہے اجازت الروایہ کی جو مجھے محمد حیات الاشعری سندھی صاحب نے دی تھی۔ نیچے ان کے سین ہیں محمد حیات کے نام سے، اوپر میرا نام ہے محمد ابراہیم بن بشیر احمد۔ اس ساری سند میں یہ جو انڈر لائن میں نے لائن کی ہے یہ میں پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ بیان کرتے کرتے اپنی سندیں بیان کرتے ہیں۔ وَتَشْمَلُنِي اِجَازَتُ لِشَيْخِ الْكُلِّ، شیخ الکل سے مراد میاں نذیر حسین محدث دہلوی، لشیخ الکل بدون واسطہ، مجھے شامل ہے شیخ الکل میاں نذیر حسین دہلوی کا اجازہ بھی بدون واسطہ، بغیر کسی واسطے کے، کوئی واسطہ میرے دونوں کے درمیان نہیں ہے۔ حیث اجاز الروایہ عنہ لکل من ادرک حیاتہ، اس اعتبار سے جو انہوں نے اجازت روایہ دیا تھا ہر اس شخص کو جس نے ان کی زندگی کو پایا۔ وَقَدْ أَدْرَكْتُ 27 عَامًا مِنْ حَيَاتِهِ، میں نے ان کی زندگی کے 27 سال پائے ہیں۔ کتنے سال؟ میں نے محمد حیات الاشعری صاحب کہہ رہے ہیں میں نے 27 سال ان کی زندگی کے پائے ہیں۔ فَعَلَى مَذْهَبِ مَنْ يُجِيزُ ذَلِكَ مِنْ عُلَمَاءِ الْحَدِيثِ، اس مذہب پر، ان محدثین کے موقف پر جو علماء حدیث اس کی اجازت دیتے ہیں۔ اروی عنہ کل ما ذکر اعلاہ مباشرتاً، میں بیان کرتا ہوں میاں نذیر حسین محدث دہلوی سے ہر وہ چیز جو پیچھے گزر چکی ہے۔ اجازت عامہ تھا، ہر کوئی بیان کر سکتا ہے، اس اعتبار سے
کہتے ہیں میں بیان کر رہا ہوں، یہ بات سمجھ لو، یہ اجازت و روایہ عالی سند کا حصول محدثین کے ہاں بڑا مرغوب مشغلہ تھا، اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، یہ اللہ نے رحمت کی، تھوڑی عمر تھی، شوق تھا، تو یہ سند مجھے اللہ نے مجھے یہ تحفہ عنایت فرمایا۔ یہ ایک سعادت ہے، یہ ایک شرف ہے چھوٹا سا، اس کا سند کے درجہ پر کوئی اثر پڑتا نہیں، اثر پڑتا نہیں۔ مثلاً جھوٹا بندہ صحیح بخاری کا اجازت روایت دے دے، جھوٹے بندے کی اجازت روایت سے صحیح بخاری پر اثر پڑے گا نہیں۔ یہ سندیں عالی سند، نزولی سند، یہ صرف کیا ہے؟ ایک شرف ہے، ایک سعادت ہے، اس کے علاوہ سند حدیث پر درجہ بندی حکم پر کوئی اثر پڑتا نہیں۔ آپ میرے بھائی اس کو لے سکتے ہیں، فوٹو لے سکتے ہیں، تصویر جیسے مرضی آپ اس کو لے سکتے ہیں مجھ سے۔ محمد حیات لشاری صاحب کی کل عمر 137 سال تھی۔ کتنے سال تھی؟ محمد حیات لشاری بیان کرتے ہیں میاں نذیر حسین محدث دہلوی سے، محدث دہلوی کی عمر 100 سال تھی۔ لکھ لیں یہ باتیں، کتنے سال؟ میاں نذیر حسین محدث دہلوی بیان کرتے ہیں وجی عبد الرحمن الحدل سے، ان کی کل عمر 71 سال تھی، وہ بیان کرتے ہیں محمد بن ثنا سے، ان کی عمر 144 سال تھی۔ کتنے سال؟ 44۔ وہ بیان کرتے ہیں محمد بن عبداللہ الادریسی سے، ان کی عمر 141 سال تھی۔ وہ بیان کرتے ہیں امام ابن ارکماش سے، ان کی عمر 138 سال تھی۔ کھلی آنکھیں کہ کعبہ پہلانا پڑے گا؟ کھل گئی آنکھیں؟ ابن ارکماش کی 138 سال تھی۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کی عمر کل 79 سال تھی۔ الصلاح بن ابی عمر یہ 780 میں فوت ہوئے۔ فخر ابن البخاری ان کی عمر 95 سال تھی الی آخرہ۔ نہیں کیا شیخ کہہ رہے ہیں کہ ان کی عمر 127 سال تھی۔ نہیں اس کے اعتبار سے دیکھو 137 سال ہے۔ محمد حیات لشاری صاحب جب فوت ہوئے ان کی عمر 137 137 137 سال تھی۔ یاد رکھو میں گنہگار کتب حدیث، کتب تفاسیر، کتب عقیدہ، جتنی بھی کتب ہیں باسند محدثین کی ہیں، ان سب کو بیان کرتا ہوں مختلف شیوخ سے۔ اس کے ساتھ تحفۃ الاحوذی کو بھی میں روایت کرتا ہوں۔ محمد عبد الرحمن مبارک پوری صاحب نے اپنے صرف ایک شاگرد کو تحفۃ الاحوذی کی اجازت دی تھی روایت کرنے کی، ان کا نام ہے محدث محمد ظہیر الدین المبارک فوری رحمہ اللہ، وفات پا گئے پچھلے سالوں، معمر تھے۔
لیبیا کے میرے شاگرد ریحان یوسف اصل بھوپال کے ہیں، نواب صدیق حسن خان کے شہر بھوپال کے، ان کے ابو ہجرت کر کا لیبیا میں، ابھی وہ لیبیا میں مقیم ہیں، میرے فاضل شاگرد ہیں، سال ہر سال مجھ سے پڑھا۔ انہوں نے سکائپ پر میرا رابطہ کروایا محمد ظہیر الدین مبارک پوری صاحب سے۔ میں نے سکائپ پر بات کی کہ شیخانہ میں آپ سے اجازت لینا چاہتا ہوں، اجازت روایا۔ تو شیخ نے کہا آپ کے پاس تحفۃ الاحوذی ہے؟ میں نے کہا جی ہاں ہے۔ کہتے وہ پکڑیں، میں نے پکڑی۔ کہتے اب ترمذی سے تحفۃ الاحوذی کے نسخہ میں ترمذی ہے نا، پہلی حدیث اور آخری حدیث پڑھیں۔ میں نے پڑھ کر سنائی۔ کہتے مجھے اجازت دی تھی محمد عبد الرحمن مبارک پوری صاحب نے، میں آپ کو اجازت دیتا ہوں کہ آپ تحفۃ الاحوذی کو مجھ سے روایت کر سکتے ہیں۔ الجامع الکامل کا بھی میں راوی ہوں، اس کو شائع میں نے کیا، وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن مصنف سے اذن طبع تو میرے نام ہے، لیکن اجازت روایہ میں لے سکا۔ میرے دوست تھے، میرے بزرگ تھے، مجھ سے محبت کرتے تھے، بڑے قریبی میرے تعلقات تھے۔ جو شیخ مجھے آخری مہینوں میں جو مجھے ویس میسج بھیجتے تھے وہ سارے میں نے یوٹیوب پر بھی ڈالے ہوئے ہیں۔ لکھیں محدث زیارمن اعظمی کے ابن بشیر کے نام میسج یوٹیوب پر گوگل پر وہ ساری تفصیل آ جائے گی، وہ سنیں، ایمان افروز ہے وہ میسج۔ دنیا میں منفی سوچ رکھنے والے زیادہ ہیں، تحقیق نہیں کرتے، گھر بیٹھے ترکش چلاتے رہتے ہیں۔ ہمیں حکم ہے شیطان ذہن میں بات ڈالے، شک ڈاؤٹ ہو تو تحقیق کرو۔ یہ ساری باتیں کیوں بیان کر رہا ہوں؟ تاکہ آپ تحقیق کر سکیں۔ میں شیخ اعظمی صاحب سے اجازت روایہ نہیں لے سکا جامع کامل کا، فوت ہو گئے رحمہ اللہ۔ تو شیخ کے منہ بولے بھائی مجیب اللہ دوستی صاحب سے میں نے اجازت روایہ لیا۔ میں الجامع الکامل کو بیان کرتا ہوں، مجیب اللہ دوستی المدنی صاحب انڈین ہیں، مدینہ میں ایک عرصہ سے مقیم ہیں، وہ بیان کرتے ہیں شیخ اعظمی صاحب رحمہ اللہ سے۔ شیخنا اس مکمل کو پڑھ دیں۔ ہاں آپ کے پاس ہے، پڑھ دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین وبعد۔ فیقول العبد الفقیر الى اللہ الغنی ابو رمیثہ ابراہیم بن بشیر الحسینوی۔ الحسینوی، اور میری بستی کا نام ہے حسین خان والا، اور میری بستی ہے بستی پاکستان کی آخری بستی جہاں ختم ہوتا ہے، آگے انڈیا شروع ہو جاتا ہے بارڈر۔ یہ میری گاؤں کا نام ہے، بستی کا نام حسین خان والا۔ یہ محدثین کی بستی ہے، یہاں بڑے کبار علماء محدثین گزرے ہیں، ان کے سب میں نے تاریخ میں جمع کر دیے ہیں، وہ پوری تاریخ لکھ دی میں نے، بھی شائع ہوگی کتاب ہماری الحمدللہ۔ یا اللہ قال ان العلماء والفضلاء والطلباء بجامعة ابي هريرة قاضي عباد طلبوا مني الإجازة فها أنا أجزتهم أن يروي عني بالشروط المعتبرة ما يجوز لي رواية، ولي إجازة عن الشيخ المعمر محمد حياة اللاشاري السندي رحمه الله، وله إجازة عامة عن الشيخ الإمام نزير حسين المحدث الدهلوي رحمه الله، ولي إجازة أيضا عن المحدث ظهير الدين المبارك فوري رحمه الله، وله إجازة خاصة برواية تحفة الأحوذي وكتب أخرى عن المحدث محمد عبد الرحمن المبارك فوري رحمه الله، وله إجازة عن الإمام نذير حسين المحدث الدهلوي رحمه الله، ولي إجازات عن المحدثين أيضا مثل الإمام المسند الحافظ ثناء الله المدني، والحجة الإمام الحافظ عبد المنان النورفوري، والدكتور المحدث محمد عبد الله الآزمي صاحب الجامع الكامل، والمحدث محمد رفيق الأثري جلال فوري رحمهم الله، وغيرهم من العلماء الكبار،
وأنا أروي الجامع الكامل عن الشيخ مجيب الله دوستي مدني حفظه الله، وهو يروي عن مؤلفه المحدث الأعظمي. ثم أدعو الله تعالى أن يرزقه العلم وأوصيهم بتقوى الله في السر والعلانية. یہاں تک جو اہم اجازت روایہ میرے پاس ہیں ان کے میں نے نام لکھے ہیں، تفصیل میں اپنی ثبت بھی زیر تکمیل ہے 300 صفحے پر، وہ بھی میں شائع کروں گا انشاءاللہ. اس میں ہر چیز کی تفصیل ملے گی، ہے نا، بالتفصیل. یہاں مختصر اب ہم پڑھتے ہیں السند العالی فی العالم. پوری دنیا میں سب سے کم واسطہ میری سند میں ہے، میرے درمیان، اور سیدنا و محبوبنا فداہ ابی و امی و روحی و جسدی و کل شیء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میرے درمیان اور نبی رحمت کے درمیان 17 واسطے ہیں. بڑے بڑے شیوخ مجھ سے بنفس نفیس ملے، انہوں نے کہا یہ عجوبۃ العصر ہے، زمانے کا عجوبہ ہے یہ سند، اتنی عالی سند کہیں نہیں ہے. کئی شیوخ نے مجھے اس بات کی گواہی دی عرب و عجم کے. جی شیخنا. السند العالی فی العالم يروي العبد الفقير إلى عفو ربه الغني إبراهيم بن بشير الحسيني عن محمد حيات اللاشاري السندي عن شيخ الكل نذير حسين المحدث الدهلوي عن الوجيه عبد الرحمن الأهدل عن محمد بن سنة عن محمد بن عبد الله الإدريسي الولادي عن ابن أركماش عن ابن حجر عن السلاح بن أبي. امام ابن حجر اس کو بیان کرتے ہیں صلاح بن ابی عمر سے. صلاح بن ابی عمر 780 ہجری میں فوت ہوئے اور ابن حجر 852 ہجری میں کیا لکھا ہے 852 ہجری میں فوت ہوئے، 773 میں پیدا ہوئے ابن حجر رحمہ اللہ. ابن حجر رحمہ اللہ نے صلاح بن ابی عمر کی زندگی کے 7 سال پائے. کتنے سال؟ بولو 7 سال. اگر میں اجازت و روایہ عامہ دوں کہ جو بھی میری زندگی میں مجھے پائے وہ بیان کر سکتا ہے، تو 7 سال جس نے پائے ہیں وہ بیان کر سکتا ہے کہ نہیں؟ بیان کر سکتا ہے. یاللہ شیخنا یہ تفصیل ثبت میں لکھی ہے، کچھ مکمل کر رہا ہوں. عن ابن حجر عن الصلاح بن ابي عمر عن الفخر ابن البخاري عن ابي روح المعيز ابن محمد الحرابي عن تميم بن ابي سعيد الجرجاني عن محمد بن عبد الرحمن الكنجرودي عن محمد بن احمد بن حمدان عن الحافظ ابي يعلى في معجم شيوخه عن عبد الله بن بكار عن عكرمة بن عمار عن الحرماس بن زياد رضي الله عنه قال رأيت النبي صلی اللہ علیہ وسلم. وہ حدیث وہ کون سی حدیث ہے؟ حرماس بن زیاد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم الاضحی یخطب علی بعیرہ. مشہور حدیث. میں نے نبی علیہ السلام کو دیکھا عید الاضحیٰ والے دن آپ اپنے اونٹ پر خطبہ ارشاد فرما رہے تھے. قال الحافظ الذہبی، جانتے ذہبی صاحب کو؟ ذہبی کو جرح و تعدیل نہ آتا تو ذہبی بنتے نہیں. شیخ البانی کو جرح و تعدیل نہ آتا تو مجدد بنتے. ایک ایسی بھی قوم دیکھنے کا اتفاق ہوا ہے جو جرح و تعدیل کے بغیر محدث بننا چاہتی ہے. آپ نہیں ہیں، وہ اور کوئی قوم ہے، آپ تو جانتے ہیں وہ کی اور قوم ہے. جی شیخنا. قال الحافظ الذهبي في سير اعلام النبلاء وهذا حديث عال تساعي لنا. یعنی ذہبی صاحب رحمہ اللہ نے اس دور میں لکھ دیا تھا لوگوں
یہ سند عالی ہے. لگی سمجھ؟ ذہبی صاحب نے لکھا اپنے دور میں لوگوں یہ سند عالی ہے، اس کو لینے کے لیے دوڑ لگا دو، کوشش کرو، محنت کرو. اب ابن بشیر بند کوٹری میں بیٹھ کر نہیں، کھلے عام کہہ رہا ہے لوگوں یہ سند عالی ہے. جو بھی مجھ سے رابطہ کرتا ہے، نیچے میرا نمبر، واٹس ایپ نمبر، میرا ای میل سب کو لکھا ہوا ہے. ہماری کچھ شروط ہیں، وہ بھی ہر جگہ نشر ہیں فیس بک وغیرہ پر، وہ ہم لنک دیتے ہیں. وہ شروط ان کے مطابق جو بھی وہ ہمارے لیکچر ہے سنتا ہے، پھر ہم اس کو سند دے دیتا ہے. سمجھا گی؟ ابھی سفر حرم میں محدث حرم مکی جو 30-40 سال سے بیت اللہ کے استاد ہیں، پوری دنیا کے بڑے معروف محدث ہیں، وسیع اللہ عباس، جانتے آپ، بڑے بہت عظیم آدمی ہیں. ان کو پتا چلا، انہوں نے بھی یہ سند ہم سے لی، وہ تفصیل لکھی ہوئی ہے. پھر سوال کیے، مطمئن ہوئے تو فرمانے لگے یہ دلیل ہے کہ ہم زمانہ روایت کر سکتا ہے، ہم زمانہ اجازت روایت حاصل کر، یہ دلیل ہے فرمانے لگے. اللہ اکبر. جی شیخنا. انتہا وقد وقع لنا ب17 رجلا بحمد اللہ. میرے درمیان اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کتنے واسطے ہیں؟ 17. وهذا علو يرتبط به في هذا یغتبط به، یہ ایسا عالی ہے، ایسی عالی سند ہے، اس پر رشک کیا جاتا ہے، اس پر رشک کیا جاتا ہے. فی هذا زمان، ہمارے زمانے میں. ابھی اگلے مہینوں میں انشاءاللہ عرب امارات بحرین میں بھی لوگوں نے مجھ سے ٹائم لے لیا ہے، میں وہاں بھی جا رہا ہوں. یعنی یہ سند پوری دنیا میں جا رہی ہے، جا چکی ہے. اب الحمدللہ 600 سند ہم نے تھک گئے. آپ نے ہمارا حال ہی نہیں پوچھا. 600 سند ہم نے اوکے کی ہے، وہ انشاءاللہ ابھی آپ کو ملے گی. جمعہ کے بعد آپ کو یہ سند مل رہی ہے انشاءاللہ. ہم نے 2 دن کٹھے گزارے، کوئی کمی کوتاہی میری زبان سے، میرے ہاتھ سے تکلیف پہنچی تو معاف کرنا. پہنچی نہیں ہے. باتیں یاد رہیں گی، آپ کو انشاءاللہ سونے نہیں دیں گی کہ اگر ہم علم حدیث میں نہ آگے تو ہم جاہل ہی فوت ہوں گے. یہ باتیں میری یاد رکھنا. اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے. عالی سند پر یہ میں نے کتاب لکھی ہے عالی سند پر. عالی سند کے بھی قوانین ہیں، ہے نا، اس کی شکلیں ہیں، اقسام ہیں، صورتیں ہیں. ابھی یہ نامکمل ہے. تو یہ بھی میں شیخ محترم کو دے کر جاؤں گا. اب اس کو فوٹو کاپی کروا لیں، سکین لے لیں، فائدہ لیں. انشاءاللہ یہ بھی میں کتاب اگلے مہینوں میں شاید مفصل انشاءاللہ اور لکھ کر شائع کروں گا. ہاں اس کی اصل شیخ ہے نا، یہ اصل ہے. برابر شوربان کے داولی شوربان کے ټول متوجه دی اورور دا چیټ را لګلې دی وای د دې سند وضاحت مونږ ته پښتو کې وکړي. پښتو کې د دې په 2 ټکو کې وضاحت دا د محترمو دا عالی سند دی. عالی سند هغې ته وایي
چې پیغمبر ته واسطې کمې. شیخ حفظه الله ویلې وایي زما او د پیغمبر ترمنځ 19 واسطې دي. وایي دا داسې سند دی چې ډېر خلک دې ته پسخېږي. او امام احمد رحمه الله هغه فرمایي چې عالی سند طلب کول دا د دین یوه برخه ده. نو خلاصه دا چې شیخ وایي سند مې عالی سند دی او هر مسلمان کولی شي چې زما سره رابطه وکړي او انشاءالله دا سند به حاصل کړي. د دې نه وروسته موږ د کتب تسعو د اطرافو دپاره دعوت ورکوو فضیلة الشیخ محمد صهیب حفظه الله چې هغه راشي، مدرس د عبدالله ابن عباس رضی الله عنه د مدرسې څه ملګري پرون د هغې نه د اطراف فوت شوي، نو نن به انشاءالله هغه واوري. دا برابر دا دغه څه کړه اطراف السلام علیکم. مرة نزيك ولا شيء आवाज में कहीं بسم الله الرحمن الرحيم بأسانيدكم حفظكم الله عن مشايخكم رحمهم الله إلى الإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله قال في أول كتابه: كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول الله عز وجل: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. وبه قال حدثنا الحميدي عبد الله بن زبير قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وقال في آخر كتابه: باب قول الله عز وجل: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد: القسطاس والعدل بالرومية. ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر. وبه قال حدثني أحمد بن إشكاب قال حدثني محمد بن فزيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. صحيح مسلم بأسانيدكم المتصلة إلى الإمام مسلم رحمه الله قال في أول كتابه: كتاب الإيمان، باب معرفة الإيمان والإسلام والقدر وعلامة الساعة. وبه قال حدثني أبو خيثمة زهير بن حرب قال حدثنا وكيع عن كهمس عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر وحدثنا عبد الله بن معاذ العنبري وهذا حديث حدثنا أبي قال حدثنا كحمس عن ابن بريدة عن يحيى بن يعمر قال: كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني، فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين ومعتمرين، فقلنا: لو لقينا أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر، فوفق لنا عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه داخلا المسجد، فاكتنفته أنا وصاحبي، أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله، فظننت أن صاحبي سيكل الكلام لي، فقلت: أبا عبد الرحمن، وقد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم، وذكر من شأنهم وأنهم يزعمون ألا قدر وأن الأمر أنف. قال: فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. والذي يحلف به عبد الله بن عمر: لو أن لأحدهم مثل أحد ذهب فأنفقهم ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم قال: حدثني أبي عمر بن الخطاب قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه إلى فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت فعجبنا له. وبه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع وحدثني محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن جميعا عن سفيان عن أبي هاشم عن أبي مجلز عن قيس بن عباد قال: سمعت أبا ذر يقسم لنزلت بمثل هشيم. سنن أبي داود.
بأسانيدكم حفظكم الله إلى الإمام أبي داود رحمه الله قال في أول كتابه كتاب الطهارة باب التخير محمد يعني من عمرو أبي سلمة عن المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ذهب المذهب أبعد. وقال في آخر كتابه باب في الرجل يسب الدهر وبه قال حدثنا محمد بن الصباح وابن الصرح قال حدثنا سفيان الزهري عن سعيد بن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيد الأمر يقلب الليل والنهار. قال ابن الصرح عن ابن المسيب ما كان سعيد والله أعلم. سنن الترمذي بأسانيدكم حفظكم الله إلى الإمام الترمذي رحمه الله قال في أول كتابه باب الطهارة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم باب ما جاء لا تقبل الصلاة بغير طهور. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال أخبرنا أبو عوانة عن سماك بن حرب وحدثنا حناد قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن سماك عن مصعب بن سعد عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. وقال قال هناد في حديثه إلا بطهور. هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب وأحسن. وفي الباب عن أبي المليح عن أبي هريرة عن أبيه وأبي هريرة وأنس. وأبو المليح ابن أسامة اسمه عامر ويقال زيد بن أسامة بن عمير الهذلي. وقال في آخر كتابه حدثنا هارون بن موسى بن أبي علقمة الفروي المدني قال حدثني ابن هشام بن سعد عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله قال قد أذهب الله عنكم عبية الجاهلية وخف فخرها بالآباء مؤمن تقي وفاجر شقي والناس بنو آدم وآدم من تراب. هذا حديث حسن صحيح. وهذا أصح عندنا من الحديث الأول. وسعيد المقبوري قد سمع من أبي هريرة ويروي عن أبيه أشياء كثيرة عن أبي هريرة وقد رواه سفيان الثوري وغير واحد هذا الحديث عن هشام بن سعد عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث أبي عامر عن هشام بن سعد سنن النسائي بأسانيدكم حفظكم الله إلى الإمام النسائي قال في أول كتابه كتاب الطهارة تأويل قوله عز وجل إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. به قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في وضوئه حتى يغسلها ثلاثة فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. وبه قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا جرير قال كان ابن شبرمة لا يشرب إلا الماء واللبن. وبأسانيدكم حفظكم الله إلى الإمام ابن ماجه قال في أول كتابه باب اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا شريك عن أعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أمرتكم به فخذوه وما نهيتكم عنه فانتهوا. وقال في آخر كتابه وبه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأحمد بن سنان قال حدثنا أبو معاوية عن أعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله ما منكم من أحد إلا له منزلان منزل في الجنة ومنزل في النار فإذا مات فدخل النار ورث أهل الجنة منزله فذلك قوله تعالى أولئك هم الوارثون. الموطأ. وبإسانيدكم حفظكم الله إلى الإمام مالك رحمه الله برواية يحيى الليثي رحمه الله باب وقوت الصلاة قال وبه قال حدثنا يحيى بن يحيى الليثي عن مالك بن أنس بن شهاب أن عمر بن عبد العزيز أخر الصلاة يوما فدخل عليه عروة بن الزبير فأخبره أن المغيرة بن شعبة أخر الصلاة يوما وهو بالكوفة فدخل عليه أبو مسعود الأنصاري فقال ما هذا يا مغيرة أليس قد علمت أن جبريل نزل فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال بهذا أمرت. فقال عمر بن عبد العزيز اعلم ما تحدث به يا عروة أو إن جبريل هو الذي أقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقت الصلاة. قال عروة كذلك كان بشير بن أبي مسعود الأنصاري يحدث عن أبيه. وقال في آخر كتابه باب أسماء النبي صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا مالك عن مشعل محمد بن جبير ومتن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لي 5 أسماء أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله به الكفر وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي وأنا العاقب. بأسانيدكم حفظكم الله إلى الإمام أحمد رحمه الله قال في أول كتابه وبه قال حدثنا عبد الله بن نمير قال أخبرنا إسماعيل يعني ابن أبي خالد عن قيس قال قام أبو بكر رضي الله عنه فحمد الله وأثنى عليه ثم قال يا أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم وإنا سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الناس إذا رأوا المنكر فلم ينكروه أوشك أن يعمهم الله بعقابه. وقال في آخر كتابه وبه حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا جرير بن حازم قال حدثنا محمد بن أبي يعقوب عن عبد الله بن شداد عن أبيه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في إحدى صلاتي العشي الظهر أو العصر وهو حامل
حسن أو حسين فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فوزعه ثم كبر للصلاة فصلى فسجد بين ظهري صلاته سجدا فأطالها. قال إني رفعت رأسي فإذا الصبي على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ساجد فرجعت في سجودي فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الناس يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك سجدت بين ظهر الصلاة سجدة أطلتها حتى ظننا أنه قد حدث أمر أنه يوحى إليك. قال كل ذلك لم يكن ولكن ابني ارتحلني فكرهت أن أعجله حتى يقضي حاجته. سنن الدارمي بأسانيدكم حفظكم الله إلى الإمام الدارمي قال في أول كتابه باب ما كان عليه الناس قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم من الجهل والضلالة. وبه قال حدثنا محمد بن يوسف عن سفيان عن الأعمش عن أبي ابن عبد الله رضي الله عنه قال رجل يا رسول الله أيؤاخذ الرجل بما عمل في الجاهلية؟ قال من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما كان عمل في الجاهلية ومن أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر. وقال في آخر كتابه باب كراهية الألحان في القرآن. وبه قال أخبرنا عبد الله بن سعيد عن عبد الله بن إدريس عن الأعمش قال قرأ رجل عند أنس بلحن من هذه الألحان فكره ذلك أنس. قال أبو محمد وقال غيره قرأ غورك بن أبي الخزرم. وبه قال حدثنا العباس بن سفيان عن ابن علي عن ابن عون عن محمد قال كانوا يرون هذه الألحان في القرآن محدثة. جزاكم الله خيرا أحسن الجزاء. جزاك الله خيرا كثيرا وبارك الله فيكم. صرف یو دو کتابونه مختصر داغي قرات ان شاء الله او رسته کم خطبه مرګري چي دي نو هغه ته ان شاء الله اجازه ده. سند به دلته ملاويږي مرګري به دوه درې ناستي. د دین رسته د مسند حمیدی اطراف داغه د قرات د پاره دعوت ورکو قاری صاحب رومان شاته چې شیخ باندې د مسند حمیدی اطراف قرات کی دا برابر کړي. जो साथी जुमा पढ़ाना है ना उन्होंने कुछ लिखा था मैंने भेजा आपको, उनसे पूछ रहे कहते हम जो पढ़ना है फिर वापस आएंगे. किसी ने मुझे लिखा वो रुका देखा रुका بسم الله الرحمن الرحيم. وبأسانيدكم حفظكم الله تعالى إلى مشايخكم رحمهم الله بسند متصل إلى الإمام أبي بكر عبد الله بن زبير الحميدي المكي القريشي رحمه الله. وما توفيقي إلا بالله. حديث أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أخبرنا أبو طاهر عبد الغفار بن محمد بن جعفر بن زيد المؤدب قراءة عليه وأنا أسمع وهو يسمع. قال أبو علي محمد بن أحمد بن حسن بن الصواف قراءة عليه قال أخبرنا أبو علي بشر بن موسى بن صالح بن الشيخ بن عميرة الأسدي قال وبه قال حدثنا عبد الله بن زبير أبو بكر الحميدي القريشي المكي قال حدثنا سفيان بن عيينة أبو محمد قال حدثنا مسعر بن كدام عن عثمان بن المغيرة الثقفي عن علي بن ربيعة الوالبي عن أسماء ابن الحكم الفزاري قال سمعت علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه يقول كنت إذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا نفعني الله بما شاء أن ينفعني منه وإذا حدثني غيره استحلفته فإذا حلف لي صدقته فحدثني أبو بكر وصدق أبو بكر رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس من عبد يذنب ذنبا فيقوم فيتوضأ فيحسن الوضوء ثم يصلي ركعتين ثم يستغفر الله إلا غفر الله له. الحديث الأخير. وبه قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا الأسود بن قيس قال سمعت نبيح الغنزي يقول سمعت جابر بن عبد الله يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نترك النساء ليلا ثم تركناهن بعد. وبه قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا الأسود بن قيس قال سمعت نبيح الغنزي قال سمعت جابر بن عبد الله يقول أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقتلى قتل أحد أن يردوا إلى مزاجعهم ومن نقل منهم.
وبه قال حدثنا الحميدي عن عبد العزيز بن محمد عن إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أكلتم هذه الخزرة فلا تجالسون في المجلس فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الناس. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد. دین رستا قاری صاحب روح الله د جامعة الإسلامية طالب العلم د عمدة الأحكام و بلوغ المرام اطراف بشیخ بانی قیرت کی انشاءاللہ. بلوغ المرام باید بسم الله الرحمن الرحيم. وبأسانيدكم المتصلة حفظكم الله عن مشايخكم رحمهم الله إلى الإمام ابن حجر العسقلاني رحمه الله قال في أول كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام كتاب الطهارة باب المياه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في البحر هو الطهور ماؤه والحل ميتته أخرجه الأربعة وابن أبي شيبة واللفظ له وصحه ابن خزيمة والترمذي ورواه مالك والشافعي وأحمد. وقال في آخر كتابه وأخرج الشيخان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وبأسانيدكم المتصلة حفظكم الله عن مشايخكم رحمهم الله إلى الإمام الحافظ عبد الغني ابن عبد الواحد المقدسي قال في أول كتابه عمدة الأحكام في معالم الحلال والحرام عن خير الأنام محمد صلى الله عليه وسلم كتاب الطهارة قال في أول كتابه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنية وفي رواية بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وقال في آخر كتابه كتاب العتق عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال دبر رجل من الأنصار غلاما له وفي لفظ بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا من أصحابه أعتق غلاما عن دبر لم يكن له مال غيره فباعه رسول الله صلى الله عليه وسلم ب800 درهم ثم أرسل ثمنه إليه. جزاكم الله خيرا. الصلاة على خير. په آخره کې طلاب العلم ته اعلان دی کم طلاب العلم چې د علم حدیث مینوال ان شاء الله په 1 تاریخ باندې د راتلونکي هفته نه سبا نه بلې هفتې نه به ان شاء الله زموږ د علم حدیث یو مختصره دوره شروع کیږي او ماشاء الله ښه تکړه استادان چې طالبانو باندې به ان شاء الله عملی کار کوي. نو تاسو کولی شئ کوم طلاب العلم چې د هغه سره وخي او راشي د خپل وخت نه فایده واخلي. دویمه دا چې الحمدلله ټول کال منګه د جمعې په شپه باندې طلاب العلم ته کوم پروګرام برابر کړی نو دا راتلونکي هفته نه او بله یعنې 21 تاریخ باندې دا په 21 تاریخ باندې به د هغه پروګرام نو هغه طلاب العلم چې هغه شرکت کړي باید چې هغه پروګرام ته به راشي ان شاء الله او ممکن هغه ته موږ خپل استاد محترم فقيه العصر العلامه المحدث الشيخ ابو محمد امين الله البشاوري حفظه الله هغه تراول ان شاء الله. د دې نه وروسته دا زموږ یو شیخ دی د زوی دی محمد په نوم باندې محمد ابن عبد المتين دا شیخ نه وای د دلاره اجازه وغواړي یو او دویم دا چې پرون بیګا چا کم سوالات کړل ان شاء الله شیخ به داغي مختصر جواب وکړي. دا شیخ یہ ہمارا شیخ عبد المتین کا بیٹا ہے دا سند ماشاءاللہ اور اجازت لے رہا ہے.
کیا نام؟ نام کیا؟ محمد عبد المتین. ابو کا نام ہے عبد المتین. یہی ہے نا عبد المتین؟ ہاں صحیح ہے. حسین ہو گیا. جزاکم اللہ خیر. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ایک میرا بھی بیٹا بھی ہے، وہ اس کے لیے اجازت دے دیجیے. اجازت ہے. شیخ نام لکھوا دی، شیخ کا نام لکھوا دی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جو ابھی بھائیوں نے سوال بھیجے وہ تقریباً درس میں سارے کلیئر ہو گئے ہیں. نمبر میرا آپ کے پاس آ گیا ہے. مجھے کال نہیں کرنی، واٹس ایپ کرنا ہے، بس فون نہیں کرنا مجھے. یعنی مصروف لوگ ہیں ہم. واٹس ایپ جب سیر پہ جاتے ہیں روزانہ تھوڑا بہت، پھر واٹس ایپ کے جواب دے دیتے ہیں. فائدہ ہوگا، ڈبل فائدہ. کال نہیں کرنی، واٹس ایپ جو بھی ہو میں جواب دوں گا انشاءاللہ. ایک بھائی نے اہم سوال کیا، موجودہ دور میں حکم لگانا جائز ہے؟ موجودہ دور میں ان کی مراد میں نہیں سمجھا. ایک یہ ہے کہ موجودہ علماء پر حکم لگانا، موجودہ علماء پر حکم لگانا کون ضعیف کون سی کیا ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے. یعنی یہ اس کی اب ضرورت ہی نہیں ہے. عیبوں پہ اب ہم پردہ ڈالیں گے، کوئی خوبی ہے تو وہ ہم بیان کریں گے. پہلی بات، حسن حدیث کی تعریف امام ترمذی کے ہاں یہ کیا ہے؟ حسن حدیث کی تعریف تحفۃ الحافظی کے مقدمہ میں اس پر تفصیلی بحث ہے، وہ ضرور دیکھیں، وہاں اس کا حل موجود ہے. کتب اصطلاح ابن حجر وغیرہ نے اس پر مفصل بحث لکھی ہیں، آپ سارے اس کو جانتے ہیں. سکہ کی زیادتی والی روایت وہ ہم نے تفصیل بیان کر دی ہے. متواتر کے بارے میں سوال ہے. حدیث صحیح وہ ہمارے علم کا یقین کا فائدہ دیتی ہے. بات ختم ہوئی. سندیں کس کی زیادہ ہیں کس کی تھوڑی ہیں؟ متواتر یقین کا فائدہ دیتی ہے، خبر حاضن کا یہ بات ٹھیک نہیں ہے، وہ ہم نے تفصیل بیان کر دی. ابھی انشاءاللہ پورے 12 بجے خطبہ جمعہ شروع ہوگا. جن میرے بھائیوں نے جمعہ یہاں پڑھنا ہے وہ یہاں پڑھ لیں، میں جمعہ خطبہ دوں گا، ورنہ وہ اپنے جہاں بھی جانا چاہتے ہیں وہ جا سکتے، جمعہ پڑھانا ہے وغیرہ جا سکتے ہیں. تو شیخ محترم سندیں جمعے کے بعد ابھی شیخ آپ کو سندیں دے رہے ہیں. بارک اللہ. میری طرف سے آپ کو اجازت ہے. بارک اللہ. کم مرګري کا خطبه ته پاتې کیږي نو پاتې کېدل شي. کم چې سند نقد اخلي ناظم سے ول ته پدای کې بناستی بس نو ورته وای سندونو ته کسان ناس دي اته لیک ان شاء الله کا شروع دي ناظم سے ورشد دا کنټرول کم کسان درته نو می ته